سامعین، کچھ دنوں قبل اکبر ہاشمی صاحب نے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کر لیں۔ پہلے ہاشمی میاں کے فتویٰ اور اس کے دلیل کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ سامعین، اکبر ہاشمی نے کہا کہ اللہ اور اوم کو ایک ساتھ جمع کرنے سے تجدید ایمان لازم ہے، یعنی ایسے شخص اسلام سے نکل گیا، مسلمان ہونے کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ دلیل کے طور پر دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ پیش کیا، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ سوال: کیا موسیقی کے ریاض کرتے ہوئے اوم مشق بھی کافی دیر کرنی ہوتی ہے؟ کیا اس بار بار اوم کہنے سے، جو کہ خالص گانے کے لیے مفید ہے، کیا اس طرح کے ریاض سے آدمی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاصی میں سے ہے، اور اس کی مشق کے لیے اوم، جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے، کا بار بار تلفظ تو اور بھی برا ہے، بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشق شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، اس کے فتویٰ اور دلیل دونوں کمزور ہے، مکڑی کی جالوں کی طرح بے وزن ہے۔ فتویٰ کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اکبر ہاشمی صاحب نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کو سنے نہیں، اور اگر سنے ہیں تو سمجھے نہیں۔ حضرت کے بیان، جس کو بنیاد بنا کر کافر کہا گیا ہے، اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے پنڈتوں سے پوچھا، سب سے پہلے دنیا میں کون تھا؟ جواب ملا، منو تھا۔ منو عبادت کس کی کرتے تھے؟ جواب ملا، اوم کی۔ اوم کون ہے؟ جواب ملا، اوم ہوا کی طرح ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، اس کا کوئی رنگ و روپ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ جس کو آپ اوم کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نے اللہ اور اوم کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا ہے، جس کو بنیاد بنا کر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ مولانا نے وہ بات نہیں کہی ہے۔ اب دلیل کی باری آئی۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں کافر نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اندیشہ کفر کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی ایسا شخص کافر نہیں ہے، اگر اس کام سے رکا نہیں تو اندیشہ ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ ہاشمی میاں دعویٰ کچھ کر رہے ہیں اور دلیل کچھ دے رہے ہیں۔ اخیر میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ بھی سنتے جائیں، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سوال: میری بیوی مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، پر اس نے مذاقاً ایک فلم کا گانا بول دیا۔ گانا گانا بھی اس کا ارادہ نہیں تھا، پر ایسے ہی جملہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا اوم سائی رام۔ دراصل یہ ہندی فلم کا گانا ہے، تو کیا ایسے جملوں سے اس کے ایمان میں اور ہمارے نکاح پر کچھ فرق پڑے گا؟ اور اگر ہاں پڑے گا تو اب ہم کیا کریں؟ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ ایسے نہیں بولتے، تو اس نے فوراً توبہ و استغفار کی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ جملے کی وجہ سے ایمان و نکاح کی تجدید لازم نہیں ہے۔
توبہ استغفار کر لینا اور آئندہ اس طرح کا جملہ زبان سے نہ نکالنے کا عزم کرنا کافی ہے۔ مزاح میں بھی اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دار الافتاء، دار العلوم دیوبند۔